السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر اپنی کتاب ہوات الجان میں مختلف حوالوں سے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسریٰ یعنی ایران کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس محل کے 14 گنبد ٹوٹ کر گر گئے اور محل کے آتش کدے میں یعنی آگ کے مندر میں جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ اس کے ساتھ سارے فارس کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، جبکہ 1000 سال سے اس وقت تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت فارس کا سب سے مشہور بادشاہ نوشیروان عادل حکومت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے وزیر موبزان کو طلب کیا اور اس زلزلے کے بارے میں اس کی رائے مانگی۔ موبزان بولا کہ اس نے بیتی رات ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے گول اونٹوں پر سوار فارس کی طرف آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ بھی پار کر لیا ہے۔ بادشاہ نے موبزان کا یہ خواب سن کر اس سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ موبزان نے جواب دیا کہ اس کی تعبیر کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ کسریٰ فارس نے یمن میں اپنے نائب سلطنت نعمان بن منظر کو لکھا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور کسریٰ اس سے جو سوال کرے اس کا جواب دے سکے۔ کسریٰ کا فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک عالم عبد المسیح بن عمرو کو بھی ساتھ لایا۔ کسریٰ نے تمام واقعہ اور موبزان کا خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح نے کہا کہ اگر حضور کہیں تو میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں ستی سے پوچھا جائے جو شام میں قیصر روم کی طرف سے اس کا نائب ہے، وہ اس کے بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتا ہے۔ کسریٰ کو عبد المسیح کی یہ بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اس کے ماموں ستی کے پاس بھیج دیا۔ عبد المسیح نے دمشق پہنچ کر ستی کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کی خواہش ہے کہ ستی اس کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کرے۔ سب باتیں سن کر ستی گہری سوچ میں پڑ گیا اور کافی دیر بعد عبد المسیح کے ٹوکنے پر بولا، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر وہ صحیح ہے اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسریٰ کے ہاتھ سے ایران کی سلطنت چھن جائے گی بلکہ یہ شام بھی، جس پر آج میں قیصر روم کی طرف سے حاکم بنا ہوا ہوں، یہ بھی انہی ناکہ سواروں یعنی اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے دجلہ ندی پار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے واپس آ کر کسریٰ سے ستی کا بیان سنایا تو کسریٰ نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں سے 14 بادشاہ فارس پر حکومت کریں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر جس وقت فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اس وقت یزدگرد فارس کا بادشاہ تھا۔ اس وقت تک یزدگرد کے پرکھے 3000 سال تک فارس پر حکومت کر چکے تھے، جن میں فارس کا پہلا بادشاہ کیومرس نام کا تھا۔ ابن اسحاق آگے بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسعد کے حارث نے حلیمہ بنت ابی ذؤیب سے شادی کی تھی اور عبداللہ بن حارث انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پینا شروع کیا اس وقت عبداللہ بن حارث بھی شیرخوار تھے اور اس رشتے سے عبداللہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی تھے۔
ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جہم بن ابی جہم جو بنی تمیم کی ایک خاتون غلام تھیں اور حارث کے پاس ہی رہتی تھیں اور حارث کی غلام کہلاتی تھیں، بیان کیا کہ اس نے عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب سے حلیمہ سعدیہ کی وہ باتیں سنی جو وہ اکثر لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں خود حلیمہ سعدیہ نے انہیں بتائی۔ بقول حلیمہ سعدیہ کے وہ باتیں یہ ہیں: جب قبیلہ بنی سعد میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچی تو بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف چل پڑیں۔ ان عورتوں میں میں بھی شامل تھی۔ ہم گھر گھر جا کر معلوم کر کے دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لینے لگے، جس کا مکہ میں عام رواج تھا۔ میرا گدھا جس پر میں سوار تھی مریل سا کمزور تھا، اور چونکہ میرے ساتھ میرا شیرخوار بچہ بھی سوار تھا اس لیے بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ اس لیے جب میں مکہ پہنچی تو میری ساتھی عورتیں مکہ کے سارے بچے لے چکی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی اور پوچھا کہ اور بھی کوئی شیرخوار بچہ ہے یا نہیں؟ عورتوں نے بتایا کہ بس ایک یتیم بچہ ہے، اگر تو چاہے تو اسے دودھ پلانے کے لیے لے لے۔ میں نے سوچا کہ یتیم بچے کی ماں سے اس کے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مجھے بھلا کیا مل سکتی ہے، لیکن جب چونکہ اس یتیم بچے کے سوا کوئی اور بچہ نہیں تھا اس لیے میں نے اسی کو غنیمت سمجھ کر لینے کا ارادہ کر لیا، اور جہاں میری ساتھی عورتوں نے پڑاؤ ڈالا تھا میں بھی وہیں رات گزارنے کے لیے پڑ گئی۔ لیکن وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ میرے پاس کھانے کو کچھ تھا، نہ میرے لڑکے کو پلانے کے لیے میری چھاتیوں میں دودھ تھا، اور نہ میرے گدھے کے لیے چارہ تھا۔ خیر وہ رات میں نے جیسے تیسے گزاری اور صبح اٹھ کر مجبوراً وہی یتیم بچہ لینے چل دی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گی جس سے میں اپنے اور اپنے لڑکے کے لیے کچھ کھانے کے لیے اور اپنے گدھے کے لیے چارہ خرید سکوں۔ آگے حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، جب میں بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ خاتون جس کا بچہ اس وقت ہی یتیم ہو گیا تھا جب وہ ابھی ماں کے شکم ہی میں تھا، اور اس کی ماں کو فطری طور پر نڈھال ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یقیناً بڑی صابر و شاکر عورت تھیں۔ وہ مجھ سے بڑے اچھے طریقے اور خوش ہو کر ملی اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ میری امید سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب امک کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ مکہ سے واپسی پر مایوس اور اداس ہونے کے بجائے میں ان سب عورتوں سے اپنے آپ کو زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی جو بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آئی تھیں، اور انہیں ان گھرانوں سے بڑی بڑی رقمیں پیشگی ملی تھی، مگر ان بچوں میں کوئی بھی بچہ اتنا حسین و جمیل نہیں تھا جتنا اس بیوہ خاتون سے مجھے ملا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا تھا نام کو بھی نہیں رویا تھا، جبکہ ساری عورتوں کے پاس جو بچے تھے وہ راستے بھر روتے رہے تھے۔ اس کے علاوہ میرا وہ مریل سا گدھا جس نے آتے وقت بڑی سستی دکھائی تھی اور جس کی وجہ سے میں اپنی ساتھی عورتوں سے پیچھے رہ گئی تھی، اب وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ میری ساتھی عورتیں کہنے لگیں کہ حلیمہ تیرا گدھا تو اب ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ میں خود اس کی تیز رفتار پر حیران تھی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی اور اپنے شوہر حارث بن ابو عزا کو سارا قصہ سنایا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر بولا، ارے یہ تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو ان غلمانوں سے بھی یقیناً زیادہ خوبصورت ہے جن کا ذکر عیسائی کیا کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور اس کی سنجیدگی دیکھو، جب سے آیا ہے بس آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے، مجھے تو یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔
حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حارث کو اس بچے کا نام اور اس کے خاندان کے بارے میں بتایا تو حارث نے کہا وہ خاندان تو قریش میں سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان ہے۔ افسوس ہے کہ اس بچے کا باپ عبداللہ وطن سے دور عین جوانی میں فوت ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ بیٹا بڑا خوش نصیب اور صاحب اقبال ہوگا، جس کے آثار ابھی سے اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ آگے جاری ہے۔